میرا نام نبیلہ ہے، 27 سال کی ہوں، قد کاٹ اور شکل میں اچھی بلی ہوں۔ لکھنا میرا شوق نہیں، پر دوسروں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی کہانی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میں اس وقت تقریباً 16 سال کی تھی جب ہمارے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں کوئی بہت کمزور اسٹوڈنٹ تو نہ تھی، پر کوئی بہت ذہین بھی نہیں تھی، جس وجہ سے امتحانات کی تیاری کے لیے مجھ سے کسی نہ کسی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ میری خالہ کا بیٹا شہزاد BA کر چکا تھا، وہ ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہتا تھا۔ میں نے امی جان سے کہا کہ وہ شہزاد بھائی سے بات کریں کہ وہ فارغ وقت میں مجھے پڑھا دیا کریں، اس طرح مجھے ٹیوشن کے لیے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، آنے جانے کی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور وقت بھی ضائع نہیں ہوگا۔ امی اسی دن شہزاد بھائی سے بات کر کے آئیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے شہزاد سے بات کر لی ہے اور وہ ہر شام 7 بجے سے 9 بجے تک آیا کرے گا اور مجھے پڑھایا کرے گا۔ اس دن میں نے جلدی جلدی تمام کام نپٹائے اور اپنی کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ تقریباً 7:30 بجے ہوں گے جب شہزاد بھائی ہمارے گھر آئے۔ شہزاد بھائی کی عمر اس وقت 25 سال کے قریب تھی اور وہ کافی وجیح اور ہینڈسم شخصیت کے مالک تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بھائی جان۔ ویری گڈ، یہ بتاؤ کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ شہزاد بھائی نے میری کتاب اٹھا کر اس کے ورق الٹے ہوئے کتاب پر ہی نظریں جمائے۔ مجھ سے دوسرا سوال پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں میتھ اور انگلش میں کمزور ہوں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی ڈر رہی تھی۔ شہزاد بھائی نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری جانب دیکھا اور بولے، اگر اسی طرح تم گھبرائی اور ڈر رہی ہو تو میرا نہیں خیال کہ میں تم کو جو کچھ پڑھاؤں گا وہ تم کو ذہن نشین بھی کرا سکوں گا، لہٰذا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑے دوستانہ ماحول میں اسٹڈی کریں گے اور جو کچھ بھی پڑھیں گے اسے یاد بھی رکھیں گے۔ جی بہتر، میں خود کو تھوڑا بہتر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس دن پڑھائی تو کوئی خاص نہ ہوئی، البتہ شہزاد بھائی نے اپنی باتوں اور چٹکلیوں کی مدد سے میری گھبراہٹ دور کر دی۔ میں کافی ٹھیک محسوس کر رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں شہزاد بھائی کی چٹکلیوں کا جواب بھی چٹکلیوں کی صورت میں ہی دے رہی تھی۔ میرا چنچل پن بیدار ہو چکا تھا۔ شہزاد بھائی نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کرائی اور انگلش کل سے شروع کرنے کا کہا کہ گھر کے لیے جانے لگے۔ میں نے انہیں روک لیا کہ چائے تو پیتے جائیں۔ شہزاد بھائی بھی چائے کے لیے بیٹھ گئے۔ چائے اور تھوڑی گپ شپ کے بعد شہزاد بھائی کل شام 7 بجے آنے کا کہہ کر گھر سے چلے گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں تک معاملات ایسے ہی چلتے رہے۔ وہ وقت کے خاصے پابند تھے، وقت پر آتے اور اپنا کام وقت پر ختم کر کے چلے جاتے۔ ان کی شخصیت جاذب نظر تو تھی، ان کے پڑھانے کا اور سمجھانے کا انداز بھی خوب تھا۔ میں یہی وجہ تھی کہ شہزاد بھائی کی گریدہ ہو چکی تھی اور ان سے کافی بے تکلفی بھی ہو چکی تھی۔ اس دن شہزاد بھائی مجھے میتھ کی مشق کرا رہے تھے۔ جب امی چائے لے کر آئی، انہوں نے چائے میز پر رکھی اور بولی کہ چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے پی لینا۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر شہزاد بھائی کو دینا چاہی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کانپ گیا اور ساری کی ساری چائے بھائی شہزاد کے اوپر گر گئی، جس سے ان کی شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے۔ دوڑتی ہوئی گئی اور تولیہ اٹھا کے لائی۔ میں بار بار شہزاد بھائی کو سوری بول رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شرٹ کو تولیے سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ جلے تو نہیں بھائی جان؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب بیٹھ جاؤ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اسی طرح تولیہ ان کی شرٹ کو صاف کرنے میں لگی رہی۔ شہزاد بھائی نے مجھے روک دیا اور بولے، بس کرو ببلی، گھر میں مجھے سب اسی نام سے بلاتے تھے۔ ایوری تھنکنگ از فائن، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ لیکن میں خود میں بہت زیادہ شرمندہ تھی، اس لیے جب میں نے انہیں اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے یوں روتے دیکھا تو بولے، روتی کیوں ہو؟
تم نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے، چائے تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی ایسے ہوا ہے۔ ان کی ڈارس بند ہونے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جانتی ہو کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس حادثے کی غلطی کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ شہزاد بھائی بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولے، ببلی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے اور ان کی یہ مانوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستا دیکھ کر مسکرا دی۔ چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہی تو شہزاد بھائی نے کہا، آج کام ختم، کل دیکھیں گے۔ میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھاؤں گا۔ شہزاد بھائی اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں تو یہی سمجھی کہ وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ شہزاد بھائی کے اندر کیا تیر رومان نہ ہو چکا تھا، میں بالکل انجان تھی۔ یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند آ گئی اور میں نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگی۔ اس رات میں نے بارہا خواب میں شہزاد بھائی کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کسی پارک کے کونے میں کسی بینچ پر بیٹھے کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہوتے، کبھی پہاڑوں، جنگلوں اور صحراؤں میں، تو کبھی ٹھاٹھے مارتے سمندروں کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ غرض اس رات میں نے اور شہزاد بھائی نے مل کر دنیا جہان کی سیر کی۔ میں اس دن بہت گہری نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں تھا۔ آخر 9 بجے اور بھائی شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد بھائی وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ اسی وقت امی ڈرائنگ روم میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ شہزاد کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹی اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد بھائی ہی تھے۔ اس رات بھی میں نے انہی سوچوں میں غرق سو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد بھائی کی ہی سحر میں سارا دن محصور ہوتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی شام کی بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد بھائی آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے امی سے کہا کہ خیر ہو، شہزاد بھائی پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ امی نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں امی، کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتہ وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ آپ خالہ کو فون کر کے ان کا پتہ تو کریں۔ امی کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا، شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ صبح میں امی کو ساتھ لے کر ان کا پتہ لینے خالہ کے گھر گئی تو دیکھا شہزاد بھائی واقعی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور امی بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شہزاد بھائی نے ایک بار ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ ہم خالہ اور امی کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور امی باتیں کر رہی تھی۔ باتوں باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری نہیں، لیکن جا سکتی ہیں۔ امی پوچھ رہی تھی کیوں نہیں جا سکتی ہو تو خالہ بولی جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے، اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی لے نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ امی چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ وہ کدھر رہتی ہیں، اس لیے خالہ سے بولی تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر امی اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد بھائی سے
اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے ابھی امی کی تائید میں کہا، خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہے تو تب آپ ضرور جائیں، شہزاد بھائی کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور امی دونوں کو میں نے شادی میں جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ امی جانا نہیں چاہتی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں اور شہزاد بھائی اب گھر میں اکیلے تھے اور کوئی 15 منٹ تک ہم میں کوئی بات نہ ہوئی۔ شہزاد بھائی ویسے ہی آنکھیں مونڈے لیٹے ہوئے رہے، شاید وہ میرا انتظار کر رہے تھے کہ میں کوئی بات شروع کروں گی، لیکن میں تذبذب میں رہی کہ بات شروع کیسے کروں اور کون سی بات کروں۔ تنہائی اور خاموشی ماحول پر عجب پرسراریت تھی۔ شہزاد بھائی نے میری آنکھیں کھولی اور کہا، نبیلہ تم نے مجھے جلا ڈالا۔